کپٹیا میں ہے جنت؟ ہاں اشرف ہے، باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا میرے لیے. بھائی جنت ہے آپ کیا؟ اور عجب ہے ہمارے دل خیرآباد آبادی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے، کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی، میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا؟ کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے، میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. میں نے کہا ادھر آ بیٹا ادھر آ. جب وہ میرے قریب آیا میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں، تو ایک کام کرے گا میرا؟ میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا، رات کو 2 بجے قبرستان جانا، 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے. اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا، مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا، اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو ماموں کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا، میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا. اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا ماموں. میں نے کہا ماموں کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا. بھائی ماموں قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا ماموں. میں نے کہا ارے بھائی ماموں ہے تو اس میں تو کا کو ٹینشن لیتا؟ کہتا آپ سمجھتے نہیں، ماموں یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی وہ ماموں، تو بھانجا، میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا؟ تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے. اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا. اور کیا کہے گا معلوم؟ وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے تیسرا نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر. کمال ہے بھائی، 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات تیسرے نمبر پر وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. ایک بات میں بتاؤں، کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع، جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا، اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے، یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو، جیسے ابھی کتنے بجے، یہ 12:15 12:30 ہوئے، ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا، کوئی نہیں تھا، سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا، سیگار نکالا اور لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا، 1 دم مارا، 2 دم مارا، بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ، اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں، اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا، وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا، اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو، یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، اتنے لمبے ہاتھ پاؤں، سمجھ گیا کون ہے؟ جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا، یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا، اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے، انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ کہا میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں، صرف بولے میں میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا.